کعبے کا مالک کون ہے؟ عید قربان کے دن حاجیوں پر کتنے کام واجب ہیں؟ جھوٹی گواہی کس چیز کے برابر ہے اور حنیف کسے کہتے ہیں؟ ان تمام سوالات کو ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آئیے اپنی بزم کو نورانی بناتے ہیں اس قرآن کے پیغامات سے، قرآن کے نکات سے۔ تو سورہ حج کی آج ہم آپ کے سامنے آیت نمبر 29، 30 اور 31 کی تفسیر کو بیان کریں گے۔ تو بنا کسی تاخیر کے آئیے آیت نمبر 29 کو اس کے ترجمے اور تلاوت کے ساتھ بغور سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنی میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور قدیم گھر خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ ترجمے اور تلاوت کو سننے کے بعد آئیے اب اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ تفسہ سے مراد بال، ناخون اور مونچھوں کی میل ہے، اور قضاؤن تفس یعنی بال چھلوا کر اور ناخون کاٹ کر احرام سے باہر آ جاؤ اور پھر خدا کے گھر کا طواف کرو۔ عتیق یعنی پرانا اور قدیمی، اور عتیقہ یعنی پرانی اور قدیمی چیز۔ عید قربان کے دن مینا میں حاجیوں کو 3 کام کرنا واجب ہے۔ 1، شیطان کو 7 کنکر مارنا جس کو رمی جمرات کہتے ہیں۔ 2، جانور قربانی کرنا جس کا ذکر پچھلی آیت میں موجود ہے۔ 3، بال چھلوانا یا چھوٹے کروانا اور ناخون کاٹنا جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، کعبے کا نہ کوئی مالک ہے اور نہ ہی وہاں کوئی رہنے والا ہے، بلکہ وہ ایک آزاد گھر ہے۔ اہم نکات کو جاننے کے بعد آئیے اب اس آیت کے پیغامات کو بھی بغور سنتے ہیں۔ نمبر 1، صفائی اور طہارت بعض عبادتوں کے لیے شرط ہے جیسے نماز، کچھ دوسری عبادتوں کے لیے جز ہے جیسے حج، اور کچھ عبادتوں کے کمال کا سبب ہے جیسے تلاوت قرآن، اعتکاف وغیرہ۔ نمبر 2، میل کچیل دور کرنا اور طہارت ایک اٹل حکم ہے، نہ کہ کوئی مشورہ یا نصیحت ہے۔ نمبر 3، گندگی خود انسان کی وجہ سے ہے لیکن فائدے خدا کی طرف سے انسانوں کے لیے ہیں۔ نمبر 4، مقدس گھر کے طواف کے لیے گندگیوں سے آزاد ہونا چاہیے۔ نمبر 5، نذر کو انجام دینا واجب ہے۔ نمبر 6، قدیمی اور پرانا ہونا ایک فضیلت ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، اللہ کا گھر کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ نکات اور پیغامات کو سننے کے بعد آئیے اب ہم آیت نمبر 30 کی تلاوت اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ یہ ہے حج اور اس کے مناسک کی بات۔ جو اللہ کی محترم چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے پروردگار کے ہاں بہتر ہے، اور تمہارے لیے چوپائے حلال ہیں ان کے علاوہ کہ جو تم سے بیان کیے جاتے رہتے ہیں، بس تم بتوں کی گندگی سے پرہیز کرو اور راگ گانے کی مجلس سے دور رہو۔ ترجمے اور تلاوت کو بغور سننے کے بعد آئیے اب ہم نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ قول زور جیسے حرمات خدا کے جیسے کئی مصداق ہیں۔ مثال کے طور پر خدا کا قانون، خدا کی کتاب اور اہل بیت علیہم السلام کی حرمت اور احترام ضروری ہے۔ اسی طرح بہت سے مصداق ہیں جیسے جھوٹ، جھوٹی گواہی گانا۔ جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے
اور قول زور گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ نکات کو جاننے کے بعد آئیے اب ہم اس آیت کے پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ نمبر 1، جو چیزیں اللہ نے محترم بنائی ہیں ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے احکام کو احترام اور عظمت کے ساتھ یاد کرنا چاہیے اور ان پر خوشی اور شوق سے عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ کے قانون اور مقدس چیزوں کا احترام خود ہمارے فائدے کے لیے ہے اور اس احترام کی جزا خدا کے پاس ہے۔ نمبر 3، چوپایوں کے سلسلے میں اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہیں مگر یہ کہ شریعت کسی جانور کو حرام قرار دے۔ نمبر 4، بت پرستی ایک طرح کی گندگی ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، حج اور قربانی جیسی عبادت شرک اور بت پرستی کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ آئیے اب آج کے آخری ایپیسوڈ کی آیت یعنی آیت نمبر 31 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ صرف اللہ ہی کے لیے ہو کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو گویا آسمان سے گرا تو اسے کسی پرندے نے اچک لیا یا ہوا نے اسے کسی دور دراز جگہ پر پھینک دیا۔ ترجمے اور تلاوت کو سننے کے بعد آئیے اب ہم نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ حنفاء حنیف کی جمع ہے اور دین کی پیروی کرنے والے کے معنی میں ہے۔ خطفہ دور کے معنی میں ہے۔ توحید ہر چیز کو عظمت عطا کرتی ہے اور شرک بہترین مخلوقات سے بھی فضیلت چھین لیتا ہے۔ ہدہد جو خدا پر ایمان رکھتا تھا، مشرکوں کی ہدایت کا شوق رکھنے کی وجہ سے وہ اس مرتبے تک پہنچ گیا کہ ایک پورے علاقے کے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ لیکن ایک انسان اپنے شرک کی وجہ سے اتنا گر جاتا ہے کہ پرندوں کی خوراک بن جاتا ہے۔ قرآن کی مثالیں کہیں بھی کسی بھی وقت پرانی نہیں ہو سکتی، وہ نیچر بھی ہیں اور آسانی بھی ہیں۔ کأنما خر من السماء۔ نکات کو جاننے کے بعد اب ہم اس آیت کے پیغامات کو بھی بغور سنتے ہیں۔ نمبر 1، قربانی، طواف، نذر پوری کرنا اور سارے اعمال صرف خدا کے لیے ہونے چاہیے۔ نمبر 2، خدا کے علاوہ ہم جس طاقت سے بھی وابستہ ہو جائیں آخر اس کا نتیجہ ناکامی ہی ہے، چاہے بڑی سے بڑی طاقت ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، شرک کی معافی نہیں ہے چاہے کوئی بھی کرے۔ نمبر 4، توحید اور اخلاص یعنی آسمانوں میں رہنا ہے، لیکن شرک آسمان سے گرنا اور پرندوں کی خوراک بننا ہے۔ نمبر 5، خدا سے دور ہونے، گر پڑنے اور شکاریوں کا شکار ہونے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ فتخطفہ اور خطفہ کی بنیاد۔ نمبر 6، مقدس ترین کام طواف، مقدس ترین جگہ مسجد الحرام، اور وہ بھی مقدس ترین دنوں میں۔ عید قربان اگر خلوص کے ساتھ نہ ہو تو اس کا انجام ناکامی ہے، کامیابی نہیں۔ نمبر 7، اخلاص انسان کو آندھیوں اور طوفانوں کے مقابلے میں بیمہ کر دیتا ہے، اور اخلاص کا نہ ہونا انسان کو طوفان کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ نمبر 8، شرک اگرچہ بہت کم اور ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو کسی بھی معنوی سرمایے کو باقی نہیں چھوڑتا۔ تو ناظرین، امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت کے مطابق آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ خانہ کعبہ نہ کسی کا گھر ہے اور نہ کوئی وہاں رہنے والا ہے، بلکہ یہ ایک آزاد گھر ہے۔ اور حج کے موقع پر حاجیوں کے جو قسمیں تھیں، حاجیوں کو جو کام انجام دینا تھا، اس میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ حاجی قربانی پیش کرتا ہے، حاجی شیطان کو 7 کنکر مارتا ہے اور ناخن اور بال بھی بنواتا ہے، اور جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے، اور دین حق کی پیروی کرنے والے کو حنیف کہا جاتا ہے، جس کی جمع حنفاء آتی ہے۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی تفسیر۔ انشاءاللہ ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔